اللہ رب العالمین. تمام تعریفیں کائنات کی کل تعریفیں میرے لیے ہیں. کوئی دوسرا ان تعریف میں شریک ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. الرحمن الرحیم، یہ دو لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں. میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. جب رحمان کہہ دیا تھا تو پھر رحیم کہنے کا کیا وجہ تھی رحیم کہنے کی بھی؟ اور جب تم نے رحمان کہہ دیا ہے کافی تھا، رحیم کیوں کہا؟ تو اس نے کہا میں رحمان ہوں کل مخلوقات کے لیے. ٹھیک ہے. کل مخلوق جو ہے دنیا میں جتنی میں نے خلق کی ہے سب کے لیے میں رحمان ہوں. میں رحمان ہوں لیکن رحیم نہیں ہوں. الرحمن الرحیم. رحیم میں صرف اس کے لیے ہوں جو میرے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرتا ہے اور میرے محبوب کا ختم نبوت ہونے کا بھی ان کا اقرار کرتا ہے. جو اس کا انکار کرے گا رحم تو شاید میں اس مشرک و کافر پر بھی کروں میں یا اس لا دین پہ بھی کروں میں، لیکن رحیم نہیں ہوں میں اس کے لیے. رحیم کے لیے دونوں صفتیں تمہاری سوچ میں تمہاری فکر میں لازم ہونا چاہیے. صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پہ تو شیطان بھی متفق تھا. نہیں متفق تھا تو محمد رسول اللہ پہ تھا، اس پہ متفق نہیں تھا. لا الہ پہ تو یہودی بھی متفق ہے، لا الہ پہ تو نصارہ بھی متفق ہیں، کرسچن بھی. اب دیکھیے ہماری جو ابتدا ہوتی ہے لا الہ، ہم نے انکار کر دیا اللہ لا کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود. آپ کی ابتدا رب العزت انکار سے کرا رہا ہے، بعد میں اقرار کرا رہا ہے. کیوں؟ ان نقطوں کو اگر ہمارے بچے ہمارے نوجوان سمجھ لیں اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں. اس لیے انکار کر دینا، آخری نبی کے آنے کے بعد بھی لا کہہ دینا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. رب العزت نے واضح طور پہ، ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں آپ سے اپنے ان بزرگوں سے دعا لینے کے لیے کہ آپ نے ایک لفظ کہا تھا ابھی لا سے کلمہ شروع ہو رہا ہے اور لا سے میرا خیال ہے کہ لا نبی ہو بات. ہم ابھی تھوڑا سا اس کو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن بریک کا چونکہ وقت ہو گیا تو میں یہاں پہ بریک لے لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ سے مل رہے ہیں. خوش آمدید. ابھی ہم آپ کو میتھی دانے کی افادیت بھی بتانے جا رہے ہیں، لیکن شیف سمینا بتا رہی ہیں آج کالی مرچ والا قیمہ. جی بالکل صحیح نام لیا میں نے؟ بالکل کالی مرچ قیمہ کڑھائی. کالی مرچ قیمہ کڑھائی. جی صحیح. تو قیمہ اچھا اس میں ہم نے تھوڑا سا پیاز کو فرائی کرنا شروع کر دیا تھا تو تھوڑا سا ہاں میں کہا ٹائم کی سیونگ ہو جائے گی. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا قیمہ بھی میں نے تھوڑا سا اس لیے بوائل کر کے رکھ لیا کہ ہمارا ٹائم بچ جائے گا. اور گھر میں ہے تو نہ کریں. نہیں گھر میں ہے تو بالکل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو لوگ جاب کرتے ہیں یا جن کے پاس ٹائم کی کمی ہے یا کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے قیمہ بوائل کر کے اس سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. رات کو بھی اگر جیسے صبح بنانی ہے سحری میں تو رات کو قیمہ بوائل کر کے رکھ دیں. بالکل. یا پھر اگر چکن کا قیمہ تو اس میں تھوڑا ٹائم کم لگتا ہے، لیکن بہرحال جو بھی قیمہ آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں اس کو ہلکا سا پہلے بوائل کر لیں. اچھا بوائل کرتے ہوئے اس میں تھوڑا سا نمک اور ادرک لہسن ضرور ڈالیں اور پانی کا اسی میں خشک کرنا ہے. اتنا پانی ڈالیں کہ اسی میں خشک ہو جائے. تو اس طرح سے میں نے کر کے یہاں پہ رکھ دیا. ایک بڑے سائز کی پیاز تھی جو ہم نے ہلکا سا اس کو فرائی کرنا ہے، بہت فرائی نہیں کرنا ہے پیاز کو کیونکہ کلر نہیں آنا چاہیے اس سے پیاز سے. اچھا اس کے بعد یہ ½ kg قیمہ ہے میرے پاس، یہ اس کے اندر میں شامل کروں گی. تو میں قیمہ پہلے شامل کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ½ kg گیا یہ قیمہ. بے حد آسان اور بہت ہی سمپل سی ریسیپی ہے، لیکن انشاءاللہ کھانے میں آپ کو مزہ آئے گا. اور خاص طور سے سحری کے وقت ہم کو چاہیے کہ کم مسالوں کے ساتھ چیزیں کھائیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے. بالکل صحیح. اچھا اس میں میں شامل کر رہی ہوں نمک تھوڑا سا، کیونکہ تھوڑا ہم نے بوائل کرتے وقت ڈالا تھا، تھوڑا سا میں ابھی شامل کروں. آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا 1.5 ٹیسپون میں اس میں بلیک پیپر پاؤڈر یوز کروں گی. نہیں ابھی کروں گی. اچھا ابھی کر رہی ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی اور شامل کروں گی. مجھے یاد ہے ڈلی صرف کالی مرچ رہی ہے. جی جی کالی مرچ ڈل رہی ہے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں، کالی مرچ کسی بھی سالن میں اگر زیادہ پڑ جاتی ہے نا تو وہ آپ کو ایسیڈیٹی بہت زیادہ کر دیتی ہے، اس چیز کو تھوڑا سا مائلڈ رکھنا چاہیے. لیکن اس میں بالکل مریضوں والا کھانا تو نہیں بنے گا نا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. انشاءاللہ آپ کو دیکھیے کالی مرچ کا اچھا فلیور اس کے اندر آئے گا. 1.5 ٹیسپون ڈال دی. اب میں اس میں دہی شامل کری. دہی کتنا ہے؟ تقریباً اس میں 1 کپ کے قریب دہی ڈال دی. ٹھیک ہے نا. 1 کپ یہ گیا دہی. ٹھیک ہے. پیاز کو ہم نے ہلکا سا براؤن کیا، پیاز کو ہلکا سا ابال کے ڈال دیا، قیمہ بوائل کر کے ڈالا، نمک ڈالا، کالے مرچیں ڈالی، دہی ڈالا
اور یہ ہے لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون، یہ چلا گیا اس کے اندر. اب میں اس کو کوک کروں گی، اتنی دیر کوک کروں گی اچھا بھون جائے گا. اب چونکہ میرے پاس گلا ہوا ہے تھوڑا سا قیمہ تو اتنا ٹائم نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو آئی تھنک اس کو ٹائم دینا پڑے گا آپ کو، لیکن بہرحال اتنا نہیں. اور اگر آپ کچا ڈال رہے ہیں اس میں تو پھر اسے تو میرے خیال ہے کہ تھوڑا سا پانی بھی ڈالنا پڑے گا. پانی تھوڑا سا ڈالنا پڑے گا اگر بیف ہے آپ کے پاس. اگر چکن ہے تو آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، دہی کا آلریڈی اتنا پانی ہوتا ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو میں پکنے دیتی ہوں اور ہم اس کو بھونیں گے، اور بھوننے کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی چیزیں اور شامل کریں گے اینڈ میں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہم اس میں ادرک ڈالیں گے، اس کے علاوہ تھوڑی سی کالی مرچیں اور پسی بھی اس کے اندر شامل کریں گے، مکس کریں گے اور نکال لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا دوسری جو چیز میں بنایا جی تلو بناسپتی میں، تلو گھی میں، جو کہ کہتے ہیں کہ تلو صحت مند زندگی کا دوسرا نام، نئی پیکیجنگ کے ساتھ دستیاب ہے، 100% خالص اور ڈبل ریفائنڈ ہے. وائٹامن اے اور ڈی اپنی بہترین مقدار میں اس کے اندر موجود ہے. جی اچھا دوسری چیز ہم بنا رہے ہیں مالپوا. مالپوا اچھا اچھا اس میں انڈے بھی تو ڈلیں گے. اچھا انڈے اس میں جو پڑیں گے نا وہ ہم ڈالیں گے بالکل اینڈ میں نا، بالکل جس اوپر سے ہم اس کو گارنشنگ دیں گے بالکل تاکہ انڈوں کی جو ایک کریونگ ہوتی ہے بچوں کو چاہیے ہوتا ہے یا بڑوں کو، یہ کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں سحری کے ٹائم پہ نا انڈے، تو ان کے لیے بالکل اس طرح سے بوائل آپ شامل کر سکتے ہیں. کیا بن رہا ہے؟ اچھا مالپوا کا جو سامان ہے اس کو دراصل ہمیں پہلے سے مکس کر کے رکھنا پڑتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں ہم نے تھوڑا سا سوڈا ڈالا ہے، دہی ڈالا ہے، تو اس کو ڈال کے کم از کم 15 to 20 منٹس آپ کو رکھنا پڑے گا. دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا آپ نے. عام یہ جو نہیں، میں آپ کو اس کا پروسیجر بتاتی ہوں. 1 کپ میرے پاس میدا تھا، ٹھیک ہے. 1 کپ میدا کے اندر میں نے شامل کیا ½ ٹی اسپون پسی ہوئی سونف، ٹھیک ہے وہ شامل کی. 1/8 یعنی 2 سے 3 چٹکی آپ اس میں سوڈے کی شامل کیجئے. 2 ٹیبل اسپون بھر کے ہم نے اس میں دہی شامل کیا اور نیم گرم دودھ سے نا اس کو ہم نے اس کا ایک بیٹر تیار کر لیا. اب آپ کو دکھا دیتی ہوں جیسے ہمارے پین کیک ہوتے ہیں، جیسے دیسی پین کیک. یہ دیکھیں یہ آپ نے اس میں میدا ڈالا ہے، میدا ڈالا ہے، اس میں دہی ڈالا ہے، اس میں دودھ ڈالا ہے، اس کے علاوہ ہم نے سونف ڈالی ہے، چھوٹی الائچی کا پاؤڈر اس کے اندر شامل کیا ہے. اچھا فلیور. اچھا جب یہ بن جائے اس کو میں فرائی کروں گی جیسے کہ ہم پین کیکس فرائی کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو بنائیں گے. بنانے کے بعد ہمارے پاس یہ تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، یہ ربڑی رکھی ہوئی ہے، ربڑی اس کے اوپر ڈالیں گے. اچھا اس کے علاوہ یہاں شیرہ بنایا ہے، میں آپ کو دکھا دوں کہ شیرہ بنایا ہے ہم نے، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے بہت گاڑھا شیرہ نہیں ہے لیکن اس طرح سے شیرہ میں جس طرح کہ میں گلاب جامن ہم ڈالتے ہیں، گلاب جامن سے سلائٹلی تھک بنایا ہے. گلاب جامن کا اس سے پتلا ہوتا ہے. یہ بنایا ہے گلاب جامن میں، اس کو گلاب جامن اس میں ہم ڈپ کریں گے، فرائی کرنے کے بعد نکال لیں گے، فوراً نکال لیں گے. گلاب جامن ہم ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ وہ پھول جائے، لیکن اس کو ہم نے بہت دیر تک نہیں ڈالنا، صرف ڈالنا ہے، نکالنا ہے. اس کے بعد ربڑی کے ساتھ اور کچھ بادام اور پستوں کے ساتھ اس کو گارنش کریں گے اور سرو کر دیں گے. زبردست. میں وہاں سے آپ پہ نظر بھی ڈالتی رہتی ہوں کہ آپ کیسے کریں اور کیا کریں. اچھا جی میتھی اور میتھی دانا، جی دونوں چیزیں یا دونوں میں سے میتھرے بھی کہتے ہیں، میتھی بھی کہتے ہیں، میتھی دانا میتھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں کین بیبی ڈائپرز کا بھی بتا دوں. کمفرٹ ڈرائی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے بچوں کو دے پرسکون نیند. انتہائی بارعایت ہائی کوالٹی ڈائپرز کین بیبی ڈائپرز. جی ٹھیک ہے. اچھا اب میتھی کا استعمال سب سے پہلے، جی میں نے میتھی ڈالی ہے. اچھا اگر آپ کا بہت زیادہ نزلہ دماغ میں جمع ہوا ہو تو اس طرح میتھی ابال کر اس کی سٹیم لیں. سٹیم جیسے پتیلا رکھ کے وہ کرتے ہیں تو ناک پوری کھل جاتی ہے. اچھا. اور وہ جن لوگوں کو نزلہ گرنے کی شکایت ہوتی ہے، حلق میں گرنے کی، کیڑا گرنا کہتے ہیں، اور جو سجدے میں جاتے ہیں سر بہت بھاری لگتا ہے، خاص کر یہاں بہت لگتا ہے کہ نزلہ پھنسا ہوا ہے، تو کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے میتھی ڈال کے ابالنا ہے اور اس کی سٹیم لینی ہے. اچھا. اس سے بھی فرق پڑتا ہے، اس سے بے تحاشا فرق پڑتا ہے. یعنی قدرتی انہیلر ایک طرح سے. ہاں بالکل انہیلر بھی ہے اور یہ نزلے کو کھولتا ہے. اگر اس کی پراپرٹیز پہ جائیں تو اب مچھلی کے برابر اس کی ہوتی ہے. جیسے آپ مچھلی کھاتے ہیں وہی چیزیں اللہ غفور الرحیم نے میتھی میں دی ہیں. ٹھیک ہے. فش کے برابر اس کے فوائد ہیں. اچھا اب بچیوں میں سیرم انسولین، 12-13 سال کی بچیاں ہوتی ہیں ان میں سیرم انسولین بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ ادویات پر چلی جاتی ہیں، موٹاپا آ جاتا ہے، بال چہرے پر آ جاتے ہیں. ان کے لیے ایک بہت بہترین نسخہ یہ ہے، آسان نسخہ بھی ہے. اگر ہری میتھی ہو تو آپ ہری میتھی لیں، نہیں تو آپ یہی میتھرے جو میتھی دانا ہے اس کا پانی آپ لے سکتے ہیں. آپ نے 2 چمچ دہی لی. وہ جو کسوری میتھی بھی آتی ہے ڈبوں میں وہ بھی لے سکتے ہیں؟ کسوری میتھی بھی لے سکتے ہیں لیکن کسوری میتھی سے بہتر ہے کہ یہ میتھی دانا دانا میتھی کا آپ نے پانی بنایا. ٹھیک ہے. آپ دانا میتھی جو ہے صرف میں اس میں سے دیکھیں چند میتھی کے وہ اٹھا رہی ہوں، باقی اس کا جو پانی یہ لے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس میں مکس کیا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح بیٹ کیا. اور یہ جن کا سیرم انسولین بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ صبح نہار پیٹ کھانا شروع کرتے ہیں. صرف یہ دہی میتھی دانے کے پانی میں، میتھی دانے کے پانی میں دہی، یا اگر میتھی ہری میتھی کیونکہ موسم نہیں ہے ہری میتھی ملتی ہے تو آپ چند 8 سے 10 پتے ہری میتھی کے لے کے
اس کو ہلکا سا سوتے کر لیں, ہلکا سا, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر آپ بلینڈ کر کے آپ بچیوں کو دینا شروع کر دیں. یا پریگننٹ خواتین, اس سے کیا ہوگا؟ جن کا پریگننٹ خواتین جن میں پریگننسی میں شوگر ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی یہ کر لے سکتے ہیں. اگر جیسے مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو شوگر ہے تو ان کے لیے وہ بالکل لے سکتے ہیں, وہ بھی لے سکتے ہیں. اچھا, اور دوسری چیز شوگر اور بلڈ پریشر کے لیے میں بتا رہی ہوں, خاص کر شوگر, بلڈ پریشر اور شوگر دونوں کے لیے میں بتا رہی ہوں. کڑی پتے آپ نے لینے 7 عدد. ٹھیک ہے, آپ نے اس طرح میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اتنا سا ٹکڑا ادرک کا جو ہے وہ آپ نے پیسنا ہے, وہ آپ نے کپ میں اپنے انگوٹھے کے برابر. ہاں, اس میں 7 دانے صرف آپ نے لینے کلونجی کے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے میتھی کا پانی جو میں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اگین اس میں کچھ دانے اٹھاؤں گی اور یہ آپ کا قہوہ تیار ہو گیا. اچھا, اور یہ قہوہ پینا ہے جی. اس سے آپ بتا رہی ہیں بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا, شوگر بھی انشاءاللہ کنٹرول. لیکن جیسے روزے رکھ رہے ہیں جو لوگ, تو اگر وہ پئیں گے تو کہیں یہ تو نہیں بلڈ پریشر زیادہ گرے گا یا پھر شوگر زیادہ نہیں؟ یہ ان کے لیے جن کا بہت زیادہ ریزڈ رہتا ہے نا, بہت زیادہ ہائی رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قہوہ ہے, اور یہ آپ کو شوگر کے ہونے کی وجہ سے جو دوسرے امراض ہیں جیسے سوائلنگ آ جاتی ہے, کڈنی کا پرابلم ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ریزڈ شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کے لیے یہ بہترین قہوہ ہے. ہر کھانے کے ساتھ آپ نے لینا ہے, اور بنانے کا طریقہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو روزوں میں اسے سحری اور افطاری پہ صرف لے لیں. سحری افطاری پہ آپ لے لیں, اور روزوں کے بعد ہر کھانوں کے بعد لینا شروع کر دیں. اچھا, تیسری چیز ہارمونل امبیلنس خواتین میں, ہارمونز کا خراب ہونا, یا کوئی بھی LH ہو, پرولیکٹن ہو, FSH ہو, کوئی بھی ہو, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, گاجر کے بیج لینا. اچھا, یہ جو میں بتا رہی ہوں 20 سال سے بڑی خواتین کے لیے بتا رہی ہوں, بچیاں نہیں کریں گی. ٹھیک ہے, آپ نے لینا گاجر کے بیج. اگین پنچ آپ نے گاجر کے بیج لیے, چٹکی آپ نے چٹکی دانا میتھی کلونجی کے بیج لیے, کلونجی لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ لیں گے اجوائن. صحیح, اجوائن بھی آپ نے دیکھے میں پنچ لے رہی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پنچ اجوائن, پنچ کالا زیرہ. صحیح, ٹھیک ہے, یہ لیا, اور یہی میتھی کا پانی جو ہے یہ آپ نے اس میں مکس کیا. ٹھیک ہے, اور میتھی زیادہ نہیں, 7-8 دانے ہونے چاہیے. صحیح. اچھا, ابھی ہم نے بوائل کیا, آپ بوائل نہیں کرنا چاہتے, آپ رات بھر بھگو کے رکھے, وہ بھی پانی آپ کا بن جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ لیا, اور لے کر یہ جو قہوہ ہے اس کو پینا, یہ قہوہ پینا, اس کو چھاننا نہیں. صحیح, ٹھیک ہے, یہ قہوہ پینے سے ہارمونل امبیلنس جس کی وجہ سے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں, اور اگر کسی کو ہو گیا ہوا ہے اور وہ جسے کہتے ہیں پولیسسٹک اووریز تک نوبت آ گئی ہے, پولیسسٹک اووریز سنڈرومز کے لیے سب سے اچھا قہوہ ہے یہ. اور اگر اس کی وجہ سے موٹاپا اوبیس بھی ہے تو آپ اس میں بلیک ٹی بھی شامل کر سکتے, کالی پتی کا چائے جو ہے وہ اپنی چائے کے قہوے میں اس کو ملا کے پی سکتے ہیں. آپ اس کو ملا کے پی سکتے ہیں, چاہیں تو آپ اس میں پودینہ بھی, تھوڑا سا ادرک بھی شامل کر سکتے ہیں. اور اس کی پریکٹس بنا لیں کہ رات کو جو مخصوص ایام کا پین بہت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ جو ہے رات سونے سے پہلے آپ یہ پی کے, لیکن جو دیکھیں مقدار جس طرح میں نے بتائی, میں نے تھوڑا تھوڑا اٹھایا. آپ کیا کرتے ہیں, یہ نہیں لینا, ٹھیک ہے, اس طرح نہیں لینا. ہاں, آپ کو جس طرح بتایا کہ اسی طرح کیجیے. اچھا, جیسے آپ بتا رہی ہیں اگر کوئی میڈیسن لے رہا ہو